بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے کام کی بنیاد رکھنے کا ثواب۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایک حاجت مند نے سوال کیا، لوگوں نے اسے کچھ نہ دیا، پھر ایک شخص نے تعاون کیا تو سب لوگ دینے لگے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن خیرا فاستن بہ کان لہ اجرہ ومن اجور من یتبعہ غیر منتقص من اجورہم شیئا ومن سن شرا فاستن بہ کان علیہ وزرہ ومن اوزار من یتبعہ غیر منتقص من اوزارہم شیئا۔ جو مسلمان اچھا طریقہ ایجاد کرے جس کی اقتداء کی جائے تو اسے اس کا ثواب ملے گا اور پیروی کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا۔ عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جو برا طریقہ ایجاد کرے جس کی پیروی کی جائے تو اسے اس کا گناہ ہوگا اور پیروی کرنے والوں کا بھی گناہ ہوگا۔ پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس حدیث مبارک میں اچھا طریقہ ایجاد کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی کہ قیامت تک جتنے لوگ اس طریقہ کو اپنائیں گے موجد کو ان سب کے برابر ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیا نیک عمل شروع کیا جائے تو وہ باعث اجر و ثواب ہے، اگرچہ سنت سے ثابت نہ ہو، جس طرح کسی صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا یا لکھنا، ایسے ہی کسی بزرگ کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہنا، اگرچہ سنت سے ثابت نہیں لیکن پسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح نیت دل کے ارادے کا نام ہے لیکن زبان سے بھی کہہ لینا اچھا عمل ہے۔ اسے بدعت کہہ کر ناجائز قرار دینا شرعی اصول سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ وہ نیا کام ممنوع ہوتا ہے جو اسلام کے کسی اصول سے ٹکرائے یا سنت کو ختم کرنے والا ہو۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کرو تاکہ آپ کی طرف سے بھی کسی کی دینی مدد ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔